گندگی کھایا کرتے تھے. یہ فلش سسٹم وغیرہ نہیں تھا. انسانوں کی گندگی انسانوں کی گندگی جنگل میں پھینک دیتے تھے. گائے اور یہ بھیڑیں وغیرہ وہ گندگی کھاتی تھی. ان کو جلالہ کہا جاتا تھا. ان کو ذبح کرنے سے قبل 3-4 دن تک باندھا جاتا, اچھا چارہ دیا جاتا تاکہ ان کے جسم سے گندگی کی بو ختم ہو جائے. ان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دیوتا نے گائے کے منہ پر لعنت کر دی ہے اس لیے وہ گندگی کھاتی ہے. گائے کا پچھلا حصہ قابل احترام ہے, اس کی پوجا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں. کیا عقل اس چیز کو مانتی ہے کہ گائے رب ہو سکتا ہے؟ بتائیے بنا. عقل سلیم نہیں مانتی, عقل مطلق مانتی ہے. یعنی وہ کافر مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. کافروں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں جو سلسلہ توالد و تناسل سے گزرتا ہے. پھر جب گائے مر جاتی ہے تو ہندو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ مٹی میں گڑھا کھود کر اور دفن کر دیتے ہیں نا. مٹی میں گڑھا کھود کے کیا کرتے ہیں؟ کس کو دفن کر دیا؟ اپنے رب کو. کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ جو دفن جس کو ہم کر رہے ہیں وہ رب ہونے کے لائق ہے؟ بت رکھے ہوئے ہیں, جب کو بت پرانا ہو جاتا ہے یا بلند جگہ سے ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے, بڑے بڑے بت بنا کے انہیں چوکوں میں رکھے ہوئے ہیں. کسی کا بازو ٹوٹ گیا یا کسی کا سر ٹوٹ گیا, اس کو اٹھا کر کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, وہاں نیا بت لا کے رکھ دیتے ہیں. عقل کے اندھو, اگر پہلا رب تھا تو اس کو کچرے کی ٹوکری میں کیوں پھینکا؟ اگر وہ رب نہیں تھا, یہ موجودہ بت رب ہے, تو اتنی دیر تک اس کی پرستش کیوں کی ہے؟ یعنی یہ عقل سلیم ان کے پاس سے ہے. مولا تیرا کتنا کرم ہے, تو نے ہم کو عقل سلیم کی دولت عطا فرما دی. تو نے ہم کو عقل سلیم کی دولت عطا فرما دی ہے. تیرا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں وہ عقل عطا فرمائی جو فہم شعور رکھتی ہے کہ یہ گائے, یہ بت اپنے ہاتھوں کی گڑی ہوئی یہ اشیاء یہ رب نہیں ہو سکتے. اللہ وہ ہے جو خالق کائنات ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے. سادہ سادہ بندے, حل چلانے والا جو ایک دن بھی مسجد میں نہیں آیا, مدرسہ میں اسکول میں نہیں گیا, اس کو صحیح کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھنا آتا, ذرا اس سے جا کے سوال کریں کہ اللہ کتنے ہیں, ایمان والا ہو. جواب کیا دے گا؟ اللہ ایک ہے. کیا جواب دے گا؟ اللہ ایک ہے. حالانکہ وہ ان پڑھ ہے, اسے پتہ نہیں. اسے کہیں آپ نہیں اللہ دو ہے, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا, کہے گا اللہ ایک ہے. پھر آپ اسے کہیں تو مجھے اللہ دکھا دے, اگر تیرا رب ہے تو دکھا دے. وہ بیچارہ اگرچہ آپ کو دلائل نہ دے سکے مگر آپ اس کے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتے. وہ جانتا ہے اللہ ایک ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. رب کائنات جل و علا کو یوں دیکھا نہیں جا سکتا, وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے. وہ جانتا ہے حل چلانے والا, وہ سادہ سے سادہ بندہ, بیڑ بکریاں چرانے والا وہ چرواہا سادے سے سادہ, وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے. یہ گائے بت قابل پرستش نہیں ہے. پھر ایمان سے بتائیے یہ علم کی وجہ سے ہے یا رب کی رحمت کی وجہ سے ہے؟ مولا تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. وہ بات جو میں عموماً کہا کرتا ہوں, یہاں بھی کہی تھی میں نے, بات دہرا رہا ہوں پھر اس بات کو, کہ قرآن مجید فرقان میں رکھنے کے لیے آپ اعلیٰ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں. کپڑے صاف کرنے والے وہ برتن ٹوکری جس میں آپ اپنے میلے کچیلے کپڑے ڈالتے ہیں, کبھی اس میں آپ قرآن پاک رکھنے کی جسارت نہیں کریں گے. وہ ٹوکری کے کپڑے پلید نہیں ہیں, میلے کچیلے ہیں. وہ ٹوکری مقام ذلت میں ہے. قرآن پاک عزت والی کتاب ہے, عزت والی شے کو ذلت والی جگہ نہیں رکھا جاتا. اللہ کی عزت کی قسم, اللہ بھی اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کو ذلیل دلوں میں نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کو ذلیل دلوں میں نہیں رکھتا. آپ جانتے ہیں کہ سونار, سونے کے زیورات رکھنے کے لیے ایک اعلیٰ بکس کا انتخاب کرتا ہے. وہ پکوڑے یا شکر کندی بیچنے والے کے کاغذوں کے ٹکڑوں پر, ردی کے ٹکڑوں میں سونا لپیٹ کے نہیں دیتا, وہ اعلیٰ باکس میں رکھ کے دیتا ہے. اعلیٰ چیز کو اعلیٰ جگہ ہی رکھا جاتا ہے.
مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے ہم ناچیز بندوں کا انتخاب کر لیا۔ کتنا احسان ہے رب کائنات کا، کتنا کرم ہے رب کائنات کا کہ اس نے ہم ناچیز بندوں کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت دے کر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا، مگر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ کیا بلا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، کبھی نہ کبھی وہ بھی بخشا جائے گا، کبھی نہ کبھی میرے نبی کی سفارش سے وہ بھی بخشا جائے گا۔ اور یہ ایمان کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے قسم اس رب کائنات کی جس کے دستے قدر پہ میری جان ہے، تو میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، کہہ دیجئے سارے، ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ تو پھر سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ذرا سے بھی محبت ہے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے کچھ عرصہ وہ جہنم کی آگ میں جلے گا بھی، مگر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ جن کو جہنم کی آگ میں جلنا ہے وہ کافر ہیں، بے ایمان ہیں، کہ جن کو رب کریم نے ایمان کی دولت عطا نہیں فرمائی۔ رب کریم اس عظیم دولت کا تذکرہ فرماتا ہو قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر۔ کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ رب کریم نے اپنا رسول ان میں مبعوث فرما دیا۔ بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا منن اس احسان کو کہا جاتا ہے کہ جو اس شخص کو دیا جائے جو اس کے لائق بھی نہ ہو، یعنی ایک کام کیا، کام کرنے پہ اس کو اجرت دے دی، خوش ہو کر اس کے کسی فعل پہ راضی ہو کر اسے انعام دے دیا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں بچے نے اسکول میں فرسٹ پوزیشن لے لی، اس کو انعام دے دیا، یہ منن نہیں کہلواتا، اس کو احسان، اس کو انعام دے دیا، اس پہ اس کی اپنی محنت شامل تھی، اس سے کوئی کردار ادا کیا جس کی بنا پہ اسے انعام دے دیا گیا۔ کسی کو کام کیا، اس کو ضرورت سے اس کے ساتھ جو آپ نے اجرت یومیہ مقرر کی تھی، آپ نے کہا تھا میں تجھے 500 روپے دوں گا، وہ 500 روپے دینے کے بعد آپ نے مزید 500 روپے دے دیا۔ اس سے پوچھا جی اجرت یومیہ میں نے دہاڑی آپ کے ہاں جو کی ہے اس کی اجرت 500 تھی، آپ نے 500 مجھے دے دی، آپ یہ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ 500 روپے تیرا نام ہے۔ دراصل یہ اس کی اجرت سے خوش ہو کر آپ نے دیا ہے، جو اس نے کام کیا تھا نا اس کے کام سے خوش ہو کے کیا ہے، یہ بھی انعام ہے۔ لیکن منن وہ انعام ہوتے ہیں کہ کچھ کام کیا ہی نہ ہو احسان کر دیا جائے، کوئی کام کیا ہی نہ ہو احسان کر دیا جائے۔ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جس نبی کا امتی ہونے کی تمنا کی تھی، کیا آپ نے تمنا کی تھی اس نبی کو امتی ہونے کی؟ بتائیے بھلا، آپ چپ چپ ہیں۔ دراصل میں آپ کے ساتھ دلانا چاہتا ہوں، کیا پیدا ہونے سے پہلے تم نے تمنا کی تھی کہ مولا تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرنا؟ بھی تم نے پیدا ہونے سے پہلے رب سے درخواست دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کرنا؟ نہیں دی تھی نا۔ اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ ہندوؤں کے ہاں پیدا نہیں کر دیا، سکھوں کے ہاں پیدا نہیں کر دیا، عیسائیوں کے ہاں پیدا نہیں کر دیا، یہودیوں کے ہاں پیدا نہیں کر دیا، اس سے ہمیں ایمان والوں کے ہاں پیدا کر دیا۔ الحمدللہ تعالی ہماری ابتدائی تربیت ایمان کے طور پر ہوئی ہے، یہ اس کا بے پایہ احسان نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ ہمارے کس کردار کا صلہ ہے؟ ہم نے کون سا کام کیا تھا کہ جس کے صلہ میں رب کائنات نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی ہے؟ ہم تو پیدا ہو رہے ہیں، مگر رب کائنات کا کتنا کرم ہے کہ ایمان والوں کے گھر پیدا کیا۔
اور پھر آپ پر کتنا کرم ہے، اس کی عزت کی قسم، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ اہل سنت کے گھر پیدا کیا۔ کتنا بڑا کرم کر دیا، کتنا بڑا کرم کر دیا، کتنا بڑا احسان کر دیا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ حضرت فرما رہے تھے کہ حضور کے نام کا نعرہ اس طرح لگاؤ جس طرح حضور نے تم سے محبت کی ہے، حالانکہ یہ غیر ممکن ہے۔ میرے نبی نے جس قدر پیار کیا، حضرت نے فرمایا نعرہ لگاؤ، ہونا چاہیے، نعرہ لگانا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ محبت کا صلہ محبت کی شکل میں دیا جاتا ہے، بصورت دیگر وہ کفران نعمت کرتا ہے کہ کسی سے محبت کریں۔ اور یہ جواباً آپ جانتے ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تم کتے سے محبت کرو گے وہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ نبی تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، تم ان سے پیار نہ کرو تو پھر کتا اچھا ہے۔ میرے کریم کتنا پیار فرماتے تھے، صحیح حدیث بارکہ ہے، چند دن پہلے میں نے پڑھائی ہے یہ حدیث بارکہ۔ میرے کریم رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر، آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا۔ کیا بولا؟ میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا، اے اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، جو تو وعدہ فرما لیتا ہے پھر کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ میرے نبی کے قلب انور میں جو خیال پیدا ہوا وہ رب نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ خیال اللہ نے پیدا کیا، میرے نبی کی زبان وحی ترجمان پر یہ کلمات اللہ نے جاری کروائے کہ اے اللہ میرے ساتھ وعدہ فرما، تو وہ ذات ہے جو وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ رب کریم میں محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا وعدہ چاہتے ہو، حالانکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ دل کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، مگر ہمیں بتانا تھا۔ مانگو کیا مانگتے ہو، میرے نبی فرماتے میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا، اے اللہ میں انسان ہوں، کبھی غصہ میں آ کر اپنے کسی امتی کو بد دعا دے دوں، میرے ساتھ وعدہ کر تو بد دعا کو قبول نہ کرنا، اس بد دعا کو دعا میں بدل دینا۔ اللہ کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں۔ اگر کبھی غصہ میں آ کر کسی پہ لعنت کر دوں تو مولا تعالیٰ میرے ساتھ وعدہ کر لیں تو میری دعا کو قبول نہ کرنا، اس کو لعنت نہ بنانا، اس کے لیے رحمت بنا دینا۔ کتنے کریم ہے میرے نبی، کتنے کریم ہے میرے نبی۔ فرمانے لگے، دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے اشارے گرامی قدر فرمائے، رب کائنات نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا عطا فرمائی کہ جس کو قبول کرنے کا وعدہ کر لیا کہ میں وہ دعا فوراً قبول کر لوں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر ایمان والے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے، خواہ اس کا رزلٹ جلدی ظاہر ہو جائے یا ٹھہر کے ظاہر ہو یا قیامت کے اجر ملے، دعا کا اجر ضرور ملتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، بشرطے کہ دعا اللہ کی رضا کی خاطر خشوع و خضوع کے ساتھ مانگی جائے۔ کیا میں نے کہا؟ دعا خشوع و خضوع کیا ہے؟ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ دراصل جو میں گفتگو کرتا ہوں آپ جانتے ہیں، نہ میں اشعار پڑھتا ہوں ترنم کے ساتھ، نہ کسی کہانیاں سناتا ہوں۔ بحمدللہ تعالیٰ میں جو گفتگو کرتا ہوں تربیتی انداز ہوتا ہے، تاکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام احباب تک صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ دعا میں کیا ہونا چاہیے؟ تم بھی دعا مانگتے ہو، ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہو، اس کے علاوہ بھی مانگتے ہو، گھر میں بیٹھے بھی دعا مانگتے ہو، اللہ کرم فرما دے، دعا مانگتے ہو، آپ کے بیوی بچے بھی دعا مانگتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ایک شخص کو دیکھا تھا، وہ توبہ کر رہا تھا، طلب استغفار کر رہا تھا، جس طرح ہم بھی پڑھتے ہیں استغفر اللہ 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 استغفر اللہ، ایک ہی سانس میں 10-15 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے، غفر کا معنی ڈھانپ لینا ہوتا ہے، عربی میں ہیلمٹ کو مغفر کہتے ہیں، بادام کے چھلکے کو غفر کہا جاتا ہے جو بادام کے مغز کو چھپا لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ رب اغفر لی، یہ میرے مولا مجھ کو اس طرح اپنی رحمت میں چھپا لے جس طرح بادام کی گری کو بادام کے چھلکے نے چھپا رکھا ہے۔ بڑا جامع کلمہ ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے طلب استغفار کرتا ہوں کہ مجھ کو چھپا لے، وہ غفار ہے،
ڈھانپ لینے والا ہے، ستار ہے، چھپا لینے والا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے۔ حضرت علی نے اس بندے کو دیکھا، پڑھا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ناراض ہو کے ڈانٹ کے فرمانے کے اوئے یہ توبہ منافقوں کی توبہ اور جھوٹوں کی توبہ ہے جو تو کر رہا ہے۔ وہ بندہ ٹھٹک گیا، ڈر گیا۔ علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں باب مدینۃ العلم میں، وہ عام شخص تو نہیں کہہ رہا، کہنے کہ حضور کیا غلطی ہو گئی؟ مگر یہ کہ تیزی تیزی کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، سکون کے ساتھ اپنے رب کا نام لے، محبت کے ساتھ اپنے رب کا نام لے۔ وہ عربی تھی نا، وہ تو عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی۔ ہم پنجابی ہیں، اردو ہماری قومی زبان ہے۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی، ایک بچہ یہاں شرارتیں کر رہا تھا، میری تقریر کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری گفتگو میں وہ مخل تھا، خلل اندازی کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا جی بیٹھ جاؤ، چپ کر جا، وہ نہیں مانا۔ 2-3 مرتبہ کہا، میں نے کہا جا دفع ہو جا، وہ نہیں مانا، بیٹھا رہا۔ آپ سب کو پتہ چل گیا کہ شاہ جی اس سے خفا ہو گئے۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، کوئی بھی شخص تھا، آپ نے سمجھ لیا کہ شاہ جی اس سے ناراض ہو گئے ہیں، آپ نے اسے سمجھایا بے وقوفی نہ کر، جا کے شاہ جی سے معافی مانگ لی۔ اب وہ معافی مانگنے کے لیے آیا، میرے قریب کھڑا کہنے کو شاہ جی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ معافی 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 معافی، میں اس کو معافی دے دوں گا؟ بتائیے بھلا میں کیا کہوں گا؟ تجھے معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا؟ یہ کیوں ہوا؟ معافی 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 چلایا جا رہا ہے۔ سکون کے ساتھ کہہ کہ شاہ جی میری غلطی کو معاف کر دو، یہ طریقہ ہوگا نا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ بندے سے یوں معافی مانگے قابل قبول نہیں، تو رب سے معافی مانگ رہا ہے۔ تیرا انداز کیا ہے؟ ہم تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ، میری طرف دیکھیے گا، ایسے ایسے انگلیاں چلاتے ہیں، نام لے رہے ہوتے ہیں اپنے رب کا، اور زبان اتنی تیزی سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی درود پاک پڑھتے ہو، کہتے میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ اتنی تیزی سے تسبیح کے وہ دانے من کے گر رہے ہوتے ہیں کہ پورا درود پاک کی شاید پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے۔ وہ میرے بھائی 1000 مرتبہ نہ پڑھ، 100 مرتبہ پڑھ لی، لیکن پڑھ سکون کے ساتھ، پڑھ سکون کے ساتھ۔ میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائماً ابدا، مسجد نبوی شریفہ کا ماحول ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوا اور سلام نیاز عرض کیا۔ میرے کریم آقا نے اس کے سلام کا جواب دے کے فرمایا بھی جی فصل ہو جا، واپس چلا جا کے نماز پڑھ۔ نماز اس نے مسجد نبوی میں پڑھی تھی، میرے نبی کے سامنے پڑھی تھی، جا کے نماز ادا کر۔ وہ بندہ ڈر گیا جا کے نماز ادا کی۔ میرے کریم آقا نے پھر اس سے ملاحظہ فرمایا، وہ نماز پڑھ کے آیا، سلام عرض کیا، کریم آقا نے سلام کا جواب دے کے فرمایا جا کے نماز ادا کر۔ اسے واپس لوٹا دیا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جب اسے واپس لوٹایا تو اس سے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، مجھے اسی طرح نماز پڑھنا آتی ہے، آپ بتائیے میں کیسے نماز پڑھوں؟ پھر میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاؤ یا کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ اکبر کہہ کے باندھے سینے پر یا ناپ پر باندھے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر سبحانک اللہ پڑھ، یہ نہیں فرمایا پھر سورۃ الحمد پڑھ، اس کے بعد پھر تو قرآن پاک کی تلاوت کر، نہیں، یہ کچھ نہیں فرمایا۔ فرمانے لگے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تجھے اچھی طرح سکون ہو جائے، اس کے بعد رکوع میں جا، اتنی دیر تک رکوع میں رہ کہ تجھے پوری طرح سکون ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھا کے کھڑا ہو جا، اتنی دیر تک کھڑا رہ کہ تجھے سکون ہو جائے، پھر سجدہ میں سر رکھ، اتنی دیر تک سجدہ میں رہ کہ تجھے سکون ہو جائے، پھر سجدہ سے سر اٹھا کے بیٹھ جا، اتنی دیر تک بیٹھا رہ کہ تجھے پوری طرح سکون ہو جائے، پھر دوسرے سجدہ میں سر رکھ، اتنی دیر تک سر رکھے رکھ کہ تجھے سکون ہو جائے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ اس انداز سے نماز ادا کر۔ یہ جو افراتفری ہے یہ اللہ کو قبول ہے، بلکہ میرے نبی نے جانوروں کے نام لیے جو مرغ کی طرح ٹھونگ مارتا ہے،
سجدے پہ یوں کر کے سجدہ کرتا ہے، کتے کی طرح کلائیاں بچھاتا ہے، لومڑ کی طرح نماز میں دائیں بائیں دیکھتا ہے، اونٹ کی طرح جو اٹھتا ہے نماز قبول نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایسی پڑھی گئی نماز نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ یعوذ باللہ ثم اللہ یعوذ باللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ حدیث بارکہ کا مفہوم علماء تشریف فرمائے ہیں، وہ نماز نمازی پر لعنت کرتی ہے کہ تو نے مجھ اعلیٰ کو کیسی ادنا بنا دیا، کہ میں کس قدر عرف اور اعلیٰ چیز تھی، تو نے مجھے کیسا بنا دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر نمازی پر نماز لعنت کرے پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جہنم کا گھڑا ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنے نمازوں کی صحت سے غافل ہیں، نمازیوں کے لیے جہنم کا گھڑا۔ اس لیے نماز ادا کریں یا وظیفہ کریں سکون کے ساتھ ادا کریں، سکون کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، رب کریم کا اسم گرامی قدر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے کریم آقا تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت فرمایا، ہر نبی کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہر وقت قبول فرما لی، وعدہ کیا دعا مانگو میں اسی وقت قبول کر لوں گا۔ فرماتے ہیں ہر نبی نے دعا مانگ لی مگر میں نے نہیں مانگی۔ کیا بھلا میں نے نہیں مانگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے کیوں نہیں مانگی، آپ بھی مانگ لیں؟ تو میرے نبی فرمان کہ نہیں، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ سوچو کتنے کریم ہیں میرے نبی، اللہ کی عزت کی قسم۔ مجھے کوئی کہے نا کہ شاہ جی جو مانگنا ہے مانگ لو، میں کہوں گا مجھے فلاں چیز دے دے فلاں چیز دے دے، اپنے لیے مانگوں گا، اپنی بیوی بچوں کے لیے مانگوں گا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگوں گا، اپنے ماں باپ کے لیے مانگوں گا، پھر اپنے یاروں کے لیے مانگ لوں گا۔ کریم آقا آپ کے قربان جائیں، آپ فرماتے قیامت کے دن وہ دعا میں اپنی اولاد کے لیے نہیں اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ رب حب لی امتی، میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دیں، میں ان کو ساتھ لے کے جنت پہ چلا جاؤں۔ اتنا پیار کرنے والا نبی جو اس نبی سے پیار نہیں کرتا کفران نعمت کا مرتکب نہیں ہوتا تو اور کیا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ اتنا پیار کرنے والے نبی کے ساتھ پیار نہیں جو ہمارے لیے سراپر رحمت بن کے آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا۔ ان کے صدقہ سے میں یہ جملہ کہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں تو جملہ غلط نہیں، ان کے صدقہ سے میرا اور آپ کا چہرہ سلامت ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میرا اور آپ کا چہرہ جو سلامت ہے نا، ہم آئینہ کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اپنا چہرہ اپنا رخ دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم یہ جو سلامت ہے نا یہ میرے نبی کے صدقہ سے، وگرنہ تیری شکل بگڑی ہوئی ہوتی۔ میرے کریم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے، یہودیوں نے میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت اللہ کے ساتھ معاذ اللہ ضد کی، تعصب، حسد، بغض انتہا درجے کو پہنچ گیا۔ عیسائی بھی ایسے تھے مگر عیسائیوں کا بغض اور تعصب ذرا کم تھا، یہودیوں کا زیادہ تھا۔ یہودی جانتے تھے میرے نبی کو، پہچانتے تھے میرے نبی کو، مگر تعصب زیادہ تھا۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں میں بڑے پائے کے علامہ تھے، اپنے گھر سے چلے اس نیت کے ساتھ آئے تھے جب میرے نبی مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے ہیں کہ وہ شخص جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے میں اس کے سامنے جاتا ہوں، میں مناظرہ کروں گا۔ کیا بلا میں مناظرہ کروں گا، اور میں اتنا بڑا علامہ ہوں کہ مناظرے میں معاذ اللہ اسے شکست فاش دے دوں گا۔ وہ جو مدینہ میں آیا ہے اللہ یعوذ باللہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، اس وقت وہ مدینہ ہی نہیں یثرب تھا۔
عبداللہ بن سلام میرے نبی کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوئے. جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. وہ سارے خد و خال جو تورات میں میرے نبی کے درج کیے گئے تھے عبداللہ بن سلام نے میرے نبی کے چہرے پہ دیکھ لیے. آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، کوئی کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا بچپنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میرے نبی ملک شام کے سفر پر روانہ ہوئے تھے. تو بعض روایتوں میں بحیرہ، بعض روایتوں میں نصورہ راہب ملا تھا، اور رات سے میں رو کے حضرت عبدالمطلب ابو طالب سے پوچھا تھا یہ بچہ کون ہے. اور یہ واقعہ لمبا ہے، یہ واقعہ لمبا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ کام لیا ہے. پوچھا تھا کہ یہ بچہ کون ہے، انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا ہے. کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا ہے. تو بحیرہ نے انکار کر دیا تھا، نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کہ میرا بیٹا ہے. اس سے سوال کیا یہ اس کی آنکھوں کی سرخی ہے، سرخ ڈورے ہیں، یہ عارضی ہیں یا مستقل ہیں؟ یہ آنکھوں میں جو قدرے سرخی ہے وہ نظر آ رہی ہے، عام انسانوں کی آنکھوں میں وہ نہیں ہے. جو نظر آ رہی ہے یہ عارضی ہے یا مستقل ہے؟ نے کہا یہ ہمیشہ سے مستقل ہے. پھر کہنے لگا تم جھوٹ بولتی ہو، تم اس کے باپ نہیں ہو سکتے، اس کا باپ فوت شدہ ہونا چاہیے، یہ یتیم ہونا چاہیے. فرمان کہ ہاں تو نے سچ کہا، اس کا باپ عبداللہ فوت ہو گیا، میں اس کا چچا ہوں. کہنے لگا اب تم نے سچ کہا، میں تم کو بتاتا ہوں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. میں نے ان کا چہرہ پہلے رب کائنات کا عظمتوں والا نام بلند کیا کیجئے اللہ اکبر والا. میں عرض کر رہا تھا اس سے کیسے واپس لے جائیے، ملک شام نہ لے جائیے، یہودی اس کی جان کے دشمن ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. ابھی میرے نبی کا بچپنا ہے، وہ لوگ جانتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں. عبداللہ بن سلام نے میرے نبی کے چہرے کو دیکھا. میں تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ سو، چلو میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں. عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے. عبداللہ بن سلام ایمان لانے کے بعد میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہودی تعصب ضد کی وجہ سے آپ کا انکار کرتے ہیں، وگرنہ یہ پہچانتے ہیں. عبداللہ بن سلام کو چھوڑیے، اپنی جگہ رکھیے، بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، دیگر صحابہ کو اپنی جگہ رکھیے. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن پاک ہے. کسی اور کی بات شک و شبہ میں کوئی بندہ مبتلا ہو سکتا ہے پوری طرح وہ نہ جانتے ہوں گے. میرا اللہ فرماتا ہے یعرفونہ، یہ میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اشار فرمائیے آپ کا بیٹا کسی اسکول میں پڑھتا ہے جس میں 2-2.5 ہزار بچے پڑھتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور آپ بچے کو لینے کے لیے جائیں 1000-2000 بچوں میں آپ اپنے بچے کو پہچان لیں گے کہ نہیں؟ حالانکہ سب کے ناک ایک ہیں، ہونٹ 2 ہیں، آنکھیں بھی 2 ہیں، کان بھی 2 ہیں، ہاتھ بھی 2 ہیں، سارے کے سارے ایسا چہرہ بشرا رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنے بیٹے کو بغیر ہچکچاہٹ کے پہچان جائیں گے. میرا اللہ فرماتا ہے یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. خبیث لوگ تھے نا. میں کہہ رہا تھا عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ آپ کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر ان میں ضد ہے، تعصب ہے، حسد ہے، بغض ہے. یا رسول اللہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے وہ بغض کیا ہیں؟ سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد اولاد اسرائیل سے پیدا ہوئے. سارے نبی اولاد اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے. اسرائیل حضرت
याकूब का लक़ब है। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, वैसे ज़्यादा बेटे, मदियन मदाइन आप ही के बेटे हैं। बड़े बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह, जिनकी वालदा माजिदा सैयदा हाजरा खातून है। छोटे बेटे हज़रत इसहाक, जिनकी वालदा सैयदा सारा हैं। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब, हज़रत इब्राहीम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे हज़रत याकूब, और हज़रत याकूब के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ के 11 भाई, वो बनी इसराइल के 12 कबीले चले। बाकी जितने भी अंबिया आए हैं सारे ईसा अलैहिस्सलाम तक याकूब से लेके सारे बनी इसराइल में आए हैं। मेरे नबी बनी इसराइल में नहीं, बनु इस्माइल में आए हैं, यानी हज़रत इस्माइल की औलाद से हैं। वो खबीज़ यहूदी ये कहते थे हमारे ख़ानदान से पैदा क्यों नहीं हुआ, इसलिए हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर ये हमारे ख़ानदान से पैदा होता तो हम ज़रूर ईमान लाते। ज़िद करते थे। अब्दुल्ला बिन सलाम ने यही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये ज़िद की वजह से, हसद और ताअस्सुब की वजह से आप पर ईमान नहीं ला रहे, वगरना ये जानते हैं आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये भी इल्म है इनको। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो इरशाद गिरामी कदर कुरान मजीद में मौजूद है, मुबश्शिरम बिरसूलिन, ओ मेरे मानने वालों, मैं तुमको खुशखबरी सुनाता उस रसूल की, याती मिन बादी, जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे, इस्महु अहमद, उनके इसमें गिरामी अहमद होगा। हज़रत ईसा खुशखबरी सुनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अब जानते हैं कि मैंने किताब लिखी सीरत इमामुल अंबिया, कुरान और बाइबल की रोशनी में मैंने 12 के करीब बाइबल से वो रवायात, वो आयात नकल की हैं जिनमें मेरे नबी की आमद का सराहतन जिक्र है। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे बाद वो आ रहे हैं जो दुनिया के सरदार हैं और इज्जत व अज़मत के एतबार से इतनी बुलंदी पर फायज हैं कि मैं अल्लाह का नबी उनके जूते के तस्मे खोलने के लायक भी नहीं हूँ। एक आयत है, उनके आने से पहले मैंने तुमको बता दिया ताकि जब वो आ जाएं तो बगैर हिचकिचाहट के ईमान ले आना। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुब्हानल्लाह ताला, मेरी ये किताब पढ़कर कई पादरी मुसलमान हो चुके हैं, मेरे हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुब्हानल्लाह ताला, तौरात ज़बूर इंजील में मेरे नबी का तज़किरा मौजूद, हालांकि तहरीफ हो चुकी है, उन्होंने मिटा दिया है, फिर भी मेरे नबी का मौजज़ा है कि तज़किरा बाकी है। मैं कह रहा था, अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आज़माना चाहते हैं तो तरीका मैं अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं यहाँ कहीं छुप जाता हूँ, आप यहूदियों को बुलवाइए और मेरे बारे में पूछिए कि यहूदी मुझे कैसा जानते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने यह अर्ज़ किया, मेरे करीम आका ने तस्लीम फरमा लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी के कशान मुक़द्दस में छुप गए। यहूदियों को बुलाया था मेरे नबी ने, यहूदी आ गए, बड़े बड़े सरकर्दा यहूदी, यहूदियों के सनादी सरदार आए। मेरे करीम आका उनसे फरमाने लगे, भाई बताओ अब्दुल्ला बिन सलाम तुम्हारे अंदर कैसा शख्स है? सलाम का बेटा अब्दुल्ला तुम्हारे अंदर कैसा शख्स है? वो कहने लगे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, आपने कितनी बड़ी शख्सियत का नाम लिया है, इतना ज्यादा अरफर आला शख्स, इतना बड़ा अल्लामा कि आज तक किसी माँ ने ऐसा शख्स जन्म नहीं दिया जितनी इज्जत वाला अब्दुल्ला बिन सलाम है। तुमने कितने बड़े आदमी का नाम लिया, तुम उसको जानते हो? यहूदियों के ये बड़े अलामा थे ना, पाए के अलामा थे, तुम जानते हो ने? मेरे नबी फरमाने के, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे बताओ अगर वो मुझ पर ईमान ले आए तो फिर तुम ईमान ले आओगे? वो कहेंगे तौबा तौबा तौबा, अब्दुल्ला जैसा अक्लमंद दाना साहब फ़हम शऊर, जो इल्म की बुलंदी पर फायज है, जिसको अल्लाह ने वाफर मिकदार में अकल अता फरमाई है, वो तुझ पर क्यों ईमान लेके आएगा? फरमाएंगे अगर वो ईमान ले आए तो मैं ये पूछता हूँ ईमान तुम ले आओगे? कहेंगे वो ईमान कभी ला ही नहीं सकते, वो तो बड़ी इज्जत वाले साहब हैं, हमारे सर के ताज हैं, उनके बाप भी बड़े इल्म वाले थे, बड़े अलामा थे, बेटा भी बड़ा अलामा है, उनका बाप भी हमारे सर का ताज और ये भी हमारे सर के ताज, वो ईमान कभी भी नहीं लाएंगे।
میں نبی فرمانے کے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ لے آئیں ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا. ماننے سے انکار کیا، شور مچانا شروع کر دیا. عبداللہ بن سلام اور سے نکل آئے، سامنے آگے کہنے کو یہودیو اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تورات میں ہے، یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہے یا رسول اللہ، وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہماری تورات میں ہے. تو وہ بکواس پکڑا، اچھا تو بھی جھوٹا، تیرا ابا بھی جھوٹا، تو بھی جاہل، تیرا ابا بھی جاہل، کہتے ہوئے چلے گئے. عبداللہ کریں گے یا رسول اللہ دیکھا، جب تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ ایمان لے کے آیا تو یہ میری تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلا تو میرے لیے کیا بکواس بک رہے ہیں. یعنی یہ آپ کو جانتے ہیں مگر آپ کے دشمن ہیں، منکر ہیں. حضرت کعب احبار آپ کا ایمان لانا قطب سیرہ میں، قطب معجزات میں، جس طرح الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا، اس پہ بھی ان کے ایمان لانے کا تذکر درج ہے. میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں بھی نقل کیا ہے. کعب احبار خبر سے ہے، جس طرح آپ اپنے مولوی صاحب کو جو علم میں یکتا زمانہ ہوتا ہے اس کو علامہ کہتے ہیں، شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر کہتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے من لہ مہارت کاملۃ فی فن من الفنون، جسے کسی فن میں مہارت کاملہ حاصل ہے ہر اعتبار سے، ڈاکٹر کی ڈگری جس کو آپ کہتے ہیں. اس طرح ان یہودیوں کے ہاں بڑے پڑھے لکھے کو خبر کہتے ہیں، یہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. کعب احبار یعنی کعب وہ جو خبروں میں سے ایک خبر ہے، یعنی علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. کعب احبار میرے نبی کے زمانے برکت نشان میں موجود تھے، ایمان نہیں لے کے آئے. سیدنا صدیق اکبر کے زمانے برکت نشان میں ایمان نہیں لے کے آئے. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو مسلمان ہو گئے. لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ کعب زمانوں میں وہ بہترین زمانہ تو نے دیکھا جو رسول رحمت کا زمانہ تھا، اگر اس وقت ایمان لے کے آتے، اگر اس وقت تم ایمان لے کے آتے تو رسول رحمت کے صحابی بن جاتے، مگر تمہیں ایمان لے کے آئے نہیں، اب ایمان کو لے آئے ہو. اگر ایمان لانا تھا، مسلمان بننا تھا تو زمانے برکت نشان میں بنتے. تو کعب احبار نے جواباً یہ کہا دراصل میں مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا. رسول رحمت کا نام لے کے کہا ان کا تو بہت ہی زیادہ دشمن تھا، بہت ہی زیادہ دشمن تھا. میرے دل میں ان کے خلاف تعصب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. دوسرے یہودی ان کی محفل میں چلے بھی جاتے تھے، معاذ اللہ میں تو چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، میں کبھی ان کی محفل میں نہیں گیا تھا. میں دوسرے یہودیوں کے مقابلے میں زیادہ ضدی تھا. وہ زمانہ گزر گیا، میں ان کے ہاں گیا ہی نہیں. حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، میں دربار خلافت میں کبھی گیا ہی نہیں، مجھے ان پر غصہ ہی بہت زیادہ تھا. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے حکم دے دیا، پہلے ہی یہودیوں کو میرے نبی نے خیبر کی طرف نکال دیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ، بنو قریظہ وغیرہ، ان کو نکال دیا گیا تھا، مگر کوئی خال یہودی مدینہ طیبہ میں باقی تھے، ان میں یہ کعب احبار بھی تھے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اعلان کر دیا جتنے یہودی ہیں وہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے چلے جائیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا ان کی جائیدادوں کو خرید لو، منہ مانگی قیمت دے دو، ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، جو قیمت مانگے وہی دے دو، اور جو یہ لے جانا چاہیں لے جائیں، ان کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا. کہتے ہیں میں نے بھی اپنا مکان مہنگے داموں بیچ دیا، اتنی قیمت تھی نہیں جتنی قیمت میں نے مانگی، مجھے وہ قیمت دے دی گئی. اور میں نے مسلمانوں کے ساتھ تعصب و ضد کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا تھا جو لے جانا چاہیں لے جائیں، میں نے مکان کی کڑیاں اور شیطیر بھی اتار لیے، مکان کو برباد کر دیا. میں مسلمانوں کے ساتھ ضد رکھتا تھا، میں ان کو اچھا مکان دے کے نہیں جانا چاہتا تھا. میں نے دیوار میں اگر کوئی کیل لگا تھا نا، میں نے وہ بھی اکھیڑ لیا. میں نے اپنا سارا سامان اونٹوں پہ لاد لیا جو زمانہ میں بار برداری کے کام آتے تھے.
میری بیوی میرے بچے ہم بھی اونٹوں پر سوار ہو گئے. جب اونٹ اٹھنے لگے ہم جانے لگے تو یک مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ بات یہ تھی کہ میرے ابا نے مرنے سے قبل مجھے بلایا تھا اور بلا کے فرمایا تھا کہ کعب میں مر رہا ہوں, میں نے تیرے لیے ایک تحفہ اس دیوار کے ایک تاکچہ میں, جس کو آپ آڑا کہتے ہیں, تاکچہ میں وہ تحفہ چھپا کے رکھ دیا ہے اور اس کے آگے پتھر لگا کر ان کو لیپ دیا ہے. کعب میں بحیثیت باپ تجھے وصیت کرتا ہوں اس کو کبھی بھی نہ کھولنا. ہاں البتہ تجھے کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تجھے کوئی بھی چارہ کار نہ ہو تو پھر تجھے اجازت ہے کہ اس تاکچے کو کھول کے دیکھ لینا, تیری مصیبت کا حل تجھے مل جائے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا مرحبا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بیٹے جب کوئی ایسی مصیبت ہے جس کا کوئی بھی حل تجھے نظر نہ آئے پھر تاکچے کو کھول لینا. کعب کہتے میرے دل میں تھا کہ میرے ابا نے کچھ سونا یا چاندی وغیرہ تاکچے میں چھپا کے رکھ دی ہے تاکہ میری غربت انتہا کو پہنچ جائے تو مجھے لوگوں سے بھیک نہ مانگنا پڑے, میں تاکچے کو کھولوں, ڈھیروں سونا اور چاندی میں اس سے نکال کر استعمال کر لوں. میں یہ سمجھا ہوا تھا اور میں نے تاکچے کو واقعہ ہی تاکہ نسیان میں رکھ دیا تھا, بلا دیا تھا کہ میں تاکچے کو کبھی بھی نہیں کھول لوں گا جب تک مصیبت نہیں آتی. تو اب یاد آیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں ہے کہ میں مدینہ سے نکالا جا رہا ہوں اور پھر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی. میں تو ان کو سونا کیا ایک پائی بھی دے کے نہیں جاؤں گا, تو وہ تو کیل بھی کھیل لیا جو دیوار کو لگا ہوا تھا, میں کچھ نہیں دے کے جاؤں گا مسلمانوں کو. کعب کہتے ہیں میں نے اپنے بیوی بچوں کو کہا ٹھہر جاؤ, ہم نہیں جائیں گے, تاکچے کی دولت ساتھ لے کے جائیں گے, ہمارا سونا چاندی تاکچے کے اندر ابا نے سنبھال کے رکھا ہے. میں نے گدال اٹھائی اور دیوار کو توڑنا شروع کر دیا. تاکچہ آ گیا, بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک پتھر کو میں نے جدا کیا, معلوم نہیں اندر وہ سونا اور چاندی کس انداز سے ہوگا. لیکن جب تاکچہ کھلا تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی, چمڑے کے چند ٹکڑے پڑے تھے. تاکچے میں کیا تھا؟ چمڑے کے چند ٹکڑے پڑے تھے. میں نے اوپر والا ٹکڑا اٹھا لیا. اس زمانہ میں چمڑے پہ لکھا جاتا تھا, یہ میرے ابا کی تحریر تھی, لکھا ہوتا میرے بیٹے کعب ایک نبی تشریف لانے والے ہیں, اے کعب ایک نبی تشریف لانے والے ہیں, ان کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوگی, ان کی جائے ہجرت ہمارا یہ شہر ہے, ہجرت کر کے شہر میں آئیں گے. میرے بیٹے تورات میں ان کے اوصاف حمیدہ درج تھے, میں نے وہ اوراق تورات سے اکھیڑ کر تاکچے میں رکھ دیے ہیں. میرے بیٹے اگر کوئی ایسا شخص آئے تو تاکچے میں رکھے ہوئے کاغذات کو, ان اوراق کو دیکھنا, چمڑے کے اوراق کو, ان کو پڑھ لینا, تجھے پتہ چل جائے گا کہ آنے والا یہ بندہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. یہ میرے ابا کی تحریر تھی. کہتے میں نے اپنے ابا کی تحریر کو ایک طرف رکھا, وہ چمڑے کے ٹکڑے اٹھائے جو پرانے نسبتاً سے اس کے نیچے تھے, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کعبہ کے رب کی قسم میں تورات کا ورقہ پڑھتا جاتا تھا, رخ مصطفیٰ میرے سامنے آتا جاتا تھا. لکھا تو ان کی پیشانی ایسی ہوں گی, ان کی بھویں ایسی ہوں گی, ان کے پپوٹے ایسے ہوں گے, ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی, ان کی بینی ایسی ہوگی, ان کے کان ایسے ہوں گے, ان کے خد ایسے ہوں گے, ریشی انور ایسی ہوگی, زکن ایسی ہوگی, اونک ایسی ہوگی, شانے ایسے ہوں گے. کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کا سارا حلیہ تورات میں درج تھا. میں نے اپنے بیوی بچوں کو کہا بس رہنے دو, ہم نہیں جائیں گے, یہ وہی نبی ہے جس کی آمد کا ذکر ہماری تورات میں تھا. وہی نبی ہے جن کا ذکر ہماری تورات میں تھا, وہی تشریف لائے ہیں. حضرت عمر کا زمانہ تھا, اس لیے میں ان کے زمانہ میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ان کے زمانہ میں میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. قرآن کریم کی معروف آیت مبارکہ
کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا مجھے تورات میں جو رسول اللہ کی نعت ہے وہ مجھے سنا، تو کعب نے وہ آیا بارکہ پڑھی تھی جس آیا بارکہ سے ملتی جلتی ہے۔ میرے نبی کے یہ اوصاف حمیدہ بھی تورات کے اندر موجود تھے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب کائنات تیرا کتنا کرم ہے، جن نے اپنی آنکھوں سے ان اوصاف حمیدہ کو پڑھا۔ ان میں کتنے ہیں جو کافر کے کافر رہے۔ کل بھی یہودی جانتے تھے میرے نبی کو، آج بھی یہودی جانتے ہیں، آج بھی یہودی۔ میں دلیل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں، آپ غرقد کا لفظ نیٹ پہ لکھیں۔ کیا لکھنا ہے؟ غرقد، یا لکھیں حجر الیہود، یا لکھیں کہ یہود ٹری، یہ لکھیں، آپ کے سامنے ایک درخت آ جائے گا، ایک جھاڑی نما درخت ہے جو بڑا بھی ہو جاتا ہے۔ بقیع شیفہ میں یہ درخت کثرت کے ساتھ ہے، جنت البقیع میں، اس کو بقیع غرقد کہا جاتا تھا۔ جس طرح ہمارے کسی خطہ میں کسی کھیت میں جنگلی ککریں ہوں تو ککروں والا علاقہ کہتے ہیں، تو اس کو بقیع غرقد کہا جاتا تھا۔ وہ سارے پیڑ ختم کر دیے گئے بقیع شیفہ سے، صحابہ کا مدفون ہوا تو اس کو جنت البقیع کہا جانے لگا۔ غرقد ایک درخت ہے، میرے کریم آقا فرماتے کہ قیامت کے قریب جا کر یہودی اگر کسی درخت کی اوٹ میں چھپا ہوگا، کسی پتھر کی اوٹ میں چھپا ہوگا، تو وہ پتھر اور وہ درخت پکار کے کہہ دے گا میری اوٹ میں یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو، لیکن غرقد کا درخت نہیں بتائے گا۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ کیا بلا؟ غرقد کا درخت یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہودی میرے نبی کے مخالف ہونے کے باوجود آپ نیٹ پر دیکھیں گے اتنی کثرت سے غرقد کے درخت لگا رہے ہیں کہ پورے اسرائیل کیا پورے خطہ عرب میں وہ غرقد کے درخت لگا رہے ہیں کہ نبی نے بتایا تھا یہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ دیکھیے میرے نبی پر کتنا یقین ہے ان کو، میرے نبی پر کتنا یقین ہے۔ پھر میرے نبی نے بتایا تھا کہ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ انہوں نے لد کے مقام پر جدید ترین ایئرپورٹ بنا کر جدید طیارے کھڑے کر دیے تاکہ وہ دجال بھاگ سکے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نبی نے جو بتایا حق بتایا ہے، باوجود بدترین دشمنی کے پھر بھی وہ جانتے ہیں کہ نبی سچ فرماتے تھے، انہوں نے سچ فرمایا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، ہم کتنے کریم آقا کے امتی ہیں اور اللہ کا کتنا احسان ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ میرا جو اصل موضوع جو تھا نا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں جو بتانا چاہتا تھا وہ درمیان میں رہ گیا۔ وقت ماشاءاللہ کافی ہو گیا، 1 گھنٹے کے قریب گفتگو ہو گئی۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے یسروا ولا تعسروا، میرے امتیوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کو تنگ نہ کرنا۔ اس لیے بس اتنی گفتگو کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی دوبارہ میں یہاں حاضر ہوں گا تو اسی موضوع پہ جو بقیہ گفتگو ہے میں عرض کر دوں گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ کو بھی اور مجھے بھی جب تک زندہ رکھے اپنے محبوب مکرم کی محبت میں زندہ رکھیں، ہمیں آخر ہچکی آئے تو ان کے پیار میں آئے، اور قیامت کے دن اٹھیں تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔